تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی فضیلت اور حقیقت اور اس کے متعلق چند ضروری احکام آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ حضرات کے سامنے اسی حوالے سے یہ ڈسکس کریں گے کہ شب برات کی فضیلت اور حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اس حوالے سے چند قسم کی غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں اور اس کی فضیلت اور حقیقت کے اعتبار سے کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ تمام حضرات کی کنفیوژن، آپ تمام حضرات کی غلط فہمیاں شب برات کے حوالے سے انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ لیکن آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر اسلامک ٹاپک پر بننے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ حضرات کے سامنے بر وقت پہنچ سکے اور آپ حضرات صدقہ جاریہ کے طور پر اس کو خود بھی سماعت کر سکیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شب برات کی فضیلت اور حقیقت قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، یہ ایک سوال ہے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے بھائی کہ قرآن و حدیث سے شب برات کی فضیلت اور حقیقت یہ ثابت ہے، اور 17 صحابہ سے یہ احادیث شب برات کے متعلق یہ منقول ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی رات کو عبادت بھی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ترغیب بھی دی۔ اس لیے یہ رات جو سن 2025 کے اندر آنے والی یہ جو جمعرات ہے، یہ والی رات بن رہی ہے، تو اس لیے ہم اس رات کے اندر خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آوزاری کریں، اللہ کے سامنے اپنے راز و نیاز رکھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئیں، توبہ اور استغفار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں۔ اس لیے یہ رات بڑی فضیلت والی رات ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس رات کو اللہ کا منادی یہ اعلانات کرتا ہے، حل میں مستغفرین، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اپنی مصیبتوں کو میرے سامنے رکھے، میں اس کے دکھ اور مصیبتوں کو دور کروں۔ کبھی اللہ کی طرف سے یہ اعلانات ہوتے ہیں، حل من حاجات، ہے کوئی مجھ سے اپنی حاجتیں اور ضرورتیں پیش کرنے والا کہ میں اس کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کروں۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، حال میں مسترزقین، ہے کوئی مجھ سے رزق کو طلب کرنے والا کہ میں اس کی رزق کے اندر فراوانی کروں، اس کو رزق عطا کروں۔ تو یہ سارے اعلانات اس رات کے اندر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رات کے اندر خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عبادت کریں۔ اب اس رات کے متعلق جیسے یہ رات فضیلت ہے، تو اسی طرح شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ایسی چیزیں اس رات کے اندر داخل کر دی جائیں تاکہ مسلمان ان چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں جو اس رات کی اصل حقیقت ہے، جو اس رات کی اصل عبادت ہے، اس سے مسلمانوں کو معروم کرنا چاہتا ہے۔ اب میں چند وہ چیزیں جو ہم اس رات کو کرتے ہیں، حالانکہ وہ کوئی عبادت نہیں ہے بلکہ وہ شیطان کی طرف سے ایک پٹی بڑھائی ہوئی ہے، شیطان کی طرف سے ایک شوشہ وہ چھوڑا ہوا ہے، اور ہمارے مسلمان بھائی ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس رات کی اصل حقیقت کو وہ اس سے ناآشنا رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی شب برات کی حقیقت، ان جو اصل اس کی حقیقت ہے کہ اس رات کو عبادت کی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، ذکر اذکار کیا جائے، اس کو تو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس رات اس شام کو حلوہ پکانا یہ بہت ضروری سمجھا جاتا ہے۔ شب برات کے یوں ہی رات آتی ہے، لوگ اس رات کے اندر عبادت کو ترجیح نہیں دیتے، حلوہ پکانے کو ترجیح دیتے ہیں، اور کہتے ہیں شب برات اسی وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک گھر کے اندر کوئی میٹھی چیز پکائی نہ جائے، اور اس کو وہ ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اور جو آدمی حلوہ نہ پکائے اس کو وہابی سمجھتے ہیں، اس کو بخیل اور کنجوس سمجھتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے بھائی جان یہ حلوہ پکانے کی جو رسم ہے
آپ نے یہ کہاں سے نکالی ہے؟ قرآن و حدیث سے یا صحابہ کرام کے تعامل سے یہ بات ثابت ہے یا نہیں؟ تو ان کے پاس تو جواب نہیں، تو کہتے ہیں مولوی صاحب حلوہ پکانا کون سا ناجائز ہے؟ اگر ہم پکاتے ہیں تو کون سا گناہ کا کام کر رہے ہیں؟ میرے بھائیو، آپ گناہ کے کام تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نئی چیز دین کے اندر شامل کرنا یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے یہ گمراہی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں سے پوچھا جائے کہ اگر آپ یہ حلوہ پکانے کو ضروری نہیں سمجھتے تو جو لوگ حلوہ نہیں پکاتے ہیں ان کے اوپر تنقید کیوں کی جاتی ہے؟ ان کو وہابی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو بخیل اور کنجوس کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہم جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ جو ہے حلوہ پکانے کو ضروری سمجھتے ہیں اور باقاعدہ دین کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، اور جو آدمی کوئی میٹھی چیز نہ پکائے اس کو کہتے ہیں کہ اس نے تو شب برات کو جو ہے مکمل ہی نہیں کیا۔ تو یہ سب سے پہلے جو ہے یہ ایک رسم کی جاتی ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور دوسرے، اس رات کے اندر خوب جو ہے زور و شور کے ساتھ شور مچایا جاتا ہے، پٹاخے بجائے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے اس رات کے اندر آتش بازی کی جاتی ہے جس کا قرآن و حدیث سے جو ہے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بے جا اسراف ہے، اپنے پیسے کا ضیاع ہے، اور بہت سے جو ہے بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے۔ آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے کہ ان پٹاخوں کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے، آتش بازی کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس بڑے جو ہے دوسرے بدعت سے، اس بڑے خرافات سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور تیسری چیز، ہمیں جس چیز کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ رات جو ہے یہ ایک اللہ رب ذوالجلال کے ساتھ جو ہے تعلق قائم کرنے کی رات ہے، اور اس رات کے اندر جو عبادت کی جائے یہ انفرادی عبادت جو ہے حدیث سے ثابت ہے۔ یہ نہیں کہ مجمع لگایا جائے، جلوس نکالے جائیں، جلسے کیے جائیں، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اور حتیٰ کہ نماز تسبیح جو ہے، یعنی یہ نماز تسبیح والی نماز جو ہے، نماز تسبیح، اس کا باقاعدہ جماعت کے ساتھ اہتمام ہوتا ہے۔ لوگ نفل نماز کو جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ بات جو ہے حدیث سے ثابت نہیں ہے، مجمع لگانا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، بلکہ یہ انفرادی عبادت ہے۔ بلکہ اس رات کے اندر ایک آدمی کا اللہ کی ذات کے ساتھ ایک تعلق ہو، اللہ کے سامنے آوازاری کرے، دعا مانگے، توبہ استغفار کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، یہ چیزیں اس رات کا مقصد ہے۔ ہم لوگ یہ چیزیں کرتے نہیں ہیں، اور جو خرافات ہیں، بدعات ہیں، جن پر کوئی ثواب نہیں ہے، ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے شیطان ہمارا پکا ازلی دشمن ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ رات جو فضیلت والی ہے ہمیں الٹے کاموں کے اوپر الٹی پٹی بڑھا کر جو ہے وہ ہمیں اس رات کی فضیلت سے جو ہے معروم کرنا چاہتا ہے۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندوں کی بخشش اس قدر کرتے ہیں جتنا بنو کلب کے جو ہے بکریوں کے بالوں کے برابر، یعنی بنو کلب عرب کے اندر بہت بڑا قبیلہ تھا، عرب کا قبیلہ تھا، اور ان کی بکریاں بھی بہت زیادہ تھیں ان کے پاس، حتیٰ کہ بکریوں کے اوپر بال بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے انسانوں کی اس رات کے اندر بخشش اور مغفرت کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس بخشش اور مغفرت والی رات کے اندر ہم بھی شامل ہو سکیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ دیکھیں پاکستان کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں، اللہ کی ناراضگی کس قدر چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ ناراض ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سے ناراض ہے۔ تو شاید اس رات کی برکت سے ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے حضور جھکیں، توبہ اور استغفار کریں، شاید اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور آخری بات، دو آدمیوں کی جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا آدمی کون ہے؟ اگر ہم اس کے اندر شامل ہیں تو ہم بھی توبہ استغفار کریں۔ سب سے پہلا آدمی جس کی اس رات کے اندر بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی وہ کینہ رکھنے والا ہے، دل کے اندر بغض رکھنے والا ہے۔ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں اگر ایسا سوچ ہے، بغض کہا جاتا ہے، کینہ پرور اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی مسلمان بھائی کی بدخواہی چاہے اور ہر وقت اس کے پیچھے لگا رہے تاکہ اس کو نقصان پہنچے۔ اگر ہمارے مسلمان بھائی جو ہے اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں، کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہے، دل کے اندر بغض ہے، تو اس سے توبہ کریں، اور مسلمان بھائی جو آپ سے ناراض ہیں ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اس رات کے اندر جو آدمی کینہ پرور ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس رات کے اندر اس آدمی کی بخشش اور مغفرت نہیں کرتے۔ اور دوسرا کون سا آدمی ہے جس کی اس رات کے اندر بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی؟ جو اپنی شلوار کو جو ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ یہ بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ تکبر کی علامت ہے جو آدمی اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔
تو اگر مسلمان بھائی جو ہے اس کے اندر بھی مبتلا ہیں، اس گناہ کے اندر بھی، تو آج سے توبہ اور استغفار کریں۔ اور آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اس رات کے اندر بہت سے ہمارے مسلمان بھائی پوچھتے ہیں قبرستان جانا ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو اس رات کے اندر قبرستان جانا جو ہے، حدیث سے ایک حدیث ملتی ہے، وہ بھی ضعیف قسم کی، اتنی پائیدار حدیث نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صرف پوری زندگی کے اندر ایک دفعہ جنت البقیع کے اندر تشریف آپ لے گئے، اور وہاں پر آپ نے جو ہے تمام جو وہاں پر مدفون تھے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ تو یہ ایک آدھ حدیث ملتی ہے، وہ بھی کوئی اتنی پائیدار نہیں ملتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص جو ہے اس حدیث پر عمل کرنا چاہے تو وہ زندگی میں ایک مرتبہ سنت کی نیت سے جا سکتا ہے، لیکن ہر سال جانا، قبرستان میں جا کر ثواب سمجھنا کہ ہر سال جائیں گے تو ثواب ملے گا، یہ کوئی بات قرآن و حدیث سے ہمیں نہیں ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں ان تمام قرآن و حدیث کے فرامین کو سامنے رکھ کر جو ہے اس رات کو خوب اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔